السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان 6 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ چیزیں معلوم ہیں تو ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ اور لوگ بھی اپنی نمازوں کو سدھار سکیں۔ اگر ہمارے اندر یہ 6 چیزوں میں کچھ کمی ہے تو ہم اس کو پورا کریں تاکہ ہم اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ کئی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں کو زندگی ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، اور لیکن ان کو نماز کے ضروری مسائل معلوم ہی نہیں ہیں، اور وہ چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان 6 چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 6 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجائیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ پہلی چیز قیام کرنا، یعنی قیام کرنا نماز میں فرض ہے۔ اگر ہم سیدھے نہیں کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کر کے نیت باندھی، پھر وہ رکوع میں گئے، جو پہلے کے مقتدی ہیں جو بھاگتے ہوئے آئے اور فوراً اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور سیدھے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر یہ کمی ہے تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ جس نے قیام نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے اور فرض چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرض وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز کرنا۔ اب تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت نہیں باندھیں گے تو گویا کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کا دوسرا فرض تھا۔ نماز کا تیسرا فرض یہ ہے کہ تلاوت کرنا، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن مجید کا پڑھنا، یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہیں، کچھ اور ہی پڑھ لیتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کا نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے تو خاموش رہتے ہیں اور مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز اگر قرآن شریف نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام کے پیچھے مقتدی ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا اگر امام قرات کرے گا تو گویا کہ مقتدی نے قرات کر دی، اس لیے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی نماز پڑھتا ہے انفرادی طور پر تو اس کو اپنی قرات کرنا ضروری ہے۔ تو یہ نماز کا تیسرا فرض تھا۔ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا چوتھا فرض کہ رکوع کرنا۔ نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ اگر ہم رکوع نہیں کرتے ہیں، اطمینان سے رکوع نہیں کرتے ہیں تو گویا ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے رکوع کرنا نماز میں فرض ہے۔ نماز کا 5واں فرض اور وہ چیز جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی وہ ہے دونوں سجدے کرنا۔ ہم دونوں سجدے کریں، ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ اگر ہم ایک سجدہ کر کے نماز پوری کرتے ہیں تو گویا ہماری نماز نہیں ہوئی۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، اور اس میں سے ایک سجدہ کیا فرض چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا 6واں فرض اور وہ چیز جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا اور تشہد پڑھنا۔ اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ اب قاعدہ اخیرہ کیسے کہتے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، تو ان نمازوں کے آخری رکعت میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اگر آپ اس سے کم بیٹھتے ہیں، فوراً سلام پھیر لیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو اتنی مقدار بیٹھنا پڑے گا اور اتحیات پڑھنی پڑے گی، پھر آپ سلام پھیریں گے، پھر آپ کی نماز ہو پائے گی۔
اب مسئلہ ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا کیا ہے یا دعائے معصورہ پڑھنا کیا ہے، تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ درود شریف پڑھنا سنت میں آتا ہے اور دعائے معصورہ بھی سنت میں آتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن کے چھوٹنے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سجدہ سہو ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ تو یہ 6 چیزیں سمجھ لیجئے کہ پہلا فرض ہے قیام کرنا، دوسرا فرض ہے دوسرا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اور تیسرا فرض ہے تلاوت کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں دونوں سجدے کرنا، اور چھٹا ہے قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 چیزوں کو خوب ازبر یاد کر لیں اور اپنی نمازوں میں غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ اور لوگ بھی اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو تمام لوگوں تک شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔